السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 20 सूरत नमल आयत नंबर 83 आयत नंबर 83। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व यौम नहशुरु वयौम नहशुरु वयौम नहशुरु वयौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन मिन कुल्लि उम्मतिन फौजम मिम्मन फौजन मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना युकज़्ज़िबु बिआयातिना फहुम यूज़ऊन फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा जाऊ हत्ता इज़ा जाऊ क़ाल अकज़्ज़बतुम बिआयाती قال أكذبتم بآياتي قال أكذبتم بآياتي قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم ووقع القول عليهم بما ظلموا بما ظلموا فهم لا ينطقون فهم لا ينطقون ألم يروا أنا ألم يروا أنا جعلنا الليل جعلنا الليل ليسكنوا فيه ليسكنوا فيه والنهار مبصرا والنهار مبصرا إن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لآيات لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون वयौम और जिस दिन नहशुरु हम इकट्ठा करेंगे में कुल्ल उम्मतिन हर उम्मत में से फौजन एक ग्रोह मिम्मन उन लोगों में से जो युकद्दिबु जुटलाते थे बेआयातना हमारी आयतों को फ़हुम फिर ओ यूज़ाउन रोके जाएंगे हत्ता यकजा किए जाएंगे रोके जाएंगे हत्ता
یہاں تک کہ اذا جب جاؤ او محشر میں آ جائیں گے، قال تو کہے گا اللہ کیا کذبتم تم نے جھٹلایا تھا بے آیاتی میری آیتوں کو، و جب کہ لم تحیطو نہیں تم نے احاطہ کیا تھا بہا ان کا علما علم سے، ام ماذا یا اور کیا کون تم تعملون عمل کرتے رہے، ووقع اور واقع ہو جائے گا القول قول عذاب کا، علیہم ان پر، بما بوجہ اس کے جو ظلم انہوں نے ظلم کیا، فہم پھر وہ لا ینطقون نہیں بول سکیں گے۔ علم یرو کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انا جعلنا کہ بے شک ہم نے بنایا اللیل رات کو، لیسکنوا تاکہ وہ آرام کرے فیہ اس میں، والنہارا اور بنایا دن کو، مبصراً دکھلانے والا روشن، ان فی ذالک بے شک بلا شبہ اس میں، البتہ لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت اکٹھی کریں گے ان لوگوں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی۔ جماعت اکٹھی کریں گے، یہ یا تو پچھلے لوگوں کو اگلے لوگوں سے ملا دیا جائے گا، جو آگے لوگ ہوں گے ان کو کہا جائے گا رک جاؤ گناہ گار مجرم کافر، اور پچھلے جو آ رہے ہوں گے ان کو ساتھ ملا لیا جائے گا۔ یا یہ ہوگا کہ ہر قسم کے لوگوں کے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے، یہ بھی ہوگا، زانیوں کے الگ گروہ، چوروں کے الگ گروہ، اور قاتلوں کے الگ گروہ، الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤ یہاں تک کہ یعنی کہ جب وہ حاضر ہوں گے رب کے پاس، قال تو اللہ ان سے کہے گا اکذبتم بآیاتی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو فرمائے گا، کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا؟ اللہ ان سے کہے گا ان لوگوں سے کہ تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا حالانکہ تم نے ان کا پورا علم حاصل نہ کیا تھا۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے۔ اس وقت امت مسلمہ جو تفرقوں کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے علم میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، حدیث نہیں ہوتی ہے کہ بھئی یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ مسئلہ قرآن میں ہے، حدیث میں جھٹلا دیتے ہیں، اور ان کے علم میں وہ بات ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے کہہ رہا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، اور حالانکہ تم نے ان کا پورا علم حاصل نہیں کیا تھا، یا کیا تھا، علم حاصل کیا تھا، لیکن کیا تھے کہ جو تم کیا کرتے تھے یہ جان بوجھ کے کرتے تھے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ حق یہ ہے۔ تو ایک دن مجھے ایک دوست تھا، وہ حنفی تھا، وہ کہہ رہا تھا، کہتا رات کو آپ لوگوں کی مجلس تھی ادھر، میں نے کہا ہاں، کہتا پسروری آیا تھا، میں نے کہا آیا تھا، کہتا میں نے ایک دوست سے کہا چلو چلتے ہیں سنتے، کہتا ہے نہیں یار ادھر انہاں کول جانا مینوں چنگا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کہتا ہے جو ادھر جاتے ہو سچی باتیں کرتے ہیں پر ماننا نہیں پڑتا ہے، کہتا ہے ساری رات پریشان رہتا ہوں۔ کہتا مجھے وہ یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ تو مان رہے تو پھر آپ، کہتا میں تو حق کے لیے تابع ہوں لیکن میں تھوڑی سی میری مجبوریاں ہیں۔ اللہ اکبر، حاصل نہیں کیا تھا، حالانکہ تم نے ان کا پورا علم حاصل نہ کیا تھا، یا کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی کہ جان بوجھ کے کرتے تھے، علم آ گیا تھا تمہارے پاس، قرآن کو تم نے سمجھ لیا، حدیث کو سمجھ لیا۔ اب کچھ اتنے امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حدیث کی کتابیں کون سی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری کتاب یہ صرف قرآن ہی ہے، بس اس قرآن کے علاوہ ان کو ذخیرہ حدیث کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ آپ ان سے کہیں گے نا بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ،
ان کے سر سے گزر جائیں گی یہ چیزیں کہ یہ کیا نام رہ رہے ہیں، یہ تو ہمیں تو پتہ، حالانکہ یہودیوں کو پتہ ہے۔ ایک دن ہمارے شیخ کو فون آیا، کہتا یہاں ایک یہودی ہے جرمنی سے، کہتا یہودی ہے ہمارے پیچھے ابو داؤد کی کتاب لے کے آیا کہ یہ حدیث سچی ثابت کرو، تمہارے نبی نے فرمایا یہ حدیث سچی ثابت کرو۔ تو شیخ نے پھر اس کو جواب دیا کہ اس کو ایسے ایسے جواب دو یہودی کو کہ اس حدیث کا یہ جواب ہے، یہ سمجھے، جو آپ سمجھ رہی ہیں ایسی سمجھ نہیں ہے۔ قال کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون۔ یہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یہ کافر کہیں گے کہ وقالو، کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے، بات کو سمجھتے ہوتے یا سننے کی ہمارے اندر قابلیت ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جو ان کو قوال کہتے ہیں کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، آپ بولتے ہیں وہ آگے سے اتنا بولتا ہے اتنا بولتا ہے، آپ کی بات سنتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کک سمجھ نہیں آئے گی، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ کافر قیامت کے دن کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے، سننے کی قابلیت ہوتی، تو کچھ لوگوں میں یہ سننا نہیں ہوتا، آپ بات کر رہے ہیں حدیث سنا رہے ہیں، وہ بولتا جا رہا ہے بولتا جا رہا ہے بولتا، سنتا نہیں ہے۔ یا سمجھتے ہوتے یا دین کو ہم سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے، بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، قیامت کے دن بڑے دن عاجز بن جائیں گے، اپنے گناہوں کا اقرار خود بخود کر لیں گے۔ وَأَطَعْنَا، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دوری ہے، رحمت میری رحمت سے دوری ہے، بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ دنیا میں تم نے سنا ہی نہیں، نہ تم نے کسی عالم کی بات سنی، نہ تم نے خود پڑھا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے محشر کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ محشر کے دن کے لیے ایک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ رات جو ہے، جس طرح رات آتی ہے اور رات کو تم سوتے ہو، الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، بے شک کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں آرام کرے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور لوگ اس میں سو جاتے ہیں، سارے گویا مر جاتے ہیں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے اٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں اگر غور و فکر کرو، دن کو روشن اور رات کو اندھیرا والا بنایا تاکہ تم آرام کر سکو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے اور دن کو جاگتے ہوئے، تو رات کے اندھیرے میں سو جانا اور سارے انسانوں کا سو جانا، لیٹ جانا اور صبح پھر جاگ جانا، اس میں قیامت کی بڑی نشانی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن میں ایمان ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جس میں ایمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے دل کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ ابو سفیان جب ایمان لا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں ابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر ایک شخص آگ جلائے۔ 10,000 کی فوج لے کر گیا، اور فوج کیوں لے کر گیا؟ معاہدہ طے ہوا تھا کہ جو آپ کے حلیف ہیں، مکے والوں کے حلیف ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرک حلیف ہیں، ہم بھی نہیں لڑیں گے، اور اگر ہمارے حلفاء کی لڑائی ہوئی تو ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ حلیف ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلفاء تھے وہ بھی مشرک تھے، لیکن چونکہ حلیف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی، تھے تو مشرک لیکن دوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کا جھکاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ تھا، مسلمان نہیں تھے، وہ مشرک تھے، لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے تھے۔ تو معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ بھائی ہماری اگر لڑائی ہوئی تو ہم ایک دوسرے کے، اگر لڑائی نہ بھی ہوئی، ہمارے حلفاء کی لڑائی ہوئی تو پھر بھی ایک دوسرے کی مدد، حلفاء کی مدد نہیں کریں گے۔ تو وہ حلفاء کی لڑائی ہوئی، مکے والوں نے اپنے حلیفوں کی مدد کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں کے سردار تھے، وہ چیختے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا محمد ہماری مدد کیجئے، ہمارے خلاف مدد کی،
مکے والوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرتا، تیری مدد کی گئی. عصر کی اذان ہو چکی تھی اور آپ وضو کر رہے تھے اور اسی وقت وہ چیختے ہوئے آئے مدینے میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مدد کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور مکے کے قریب جب پہنچا تو سب صحابہ کو حکم دیا کہ ہر آدمی آگ جلائے رات کو. اب رات کو جب ہر آدمی آگ جلاتا ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، 10,000 کا لشکر. تو ابو سفیان باہر نکلا. ابو سفیان کچھ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے تھے. صحابی عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی آواز پہچان لی. اسے کہا ابو سفیان. ابو سفیان نے کہا ابو الفضل تم ہو؟ کہتا ہاں. کہتا یہ کیا بات ہے، ہم نے ایسا لشکر تو حج کے موسم میں بھی نہیں دیکھا ہے، اتنا بڑا لشکر. تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لشکر کشی کرنے آئے آپ پر کہ آپ کو تس و نس کر کے رکھ دیں گے، ورنہ تسلیم ہو جاؤ. اونٹ پر کہتا ہے مجھے، اس نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات کروائیں. خیمے میں لے کر آئے تو جب لے کر آ رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، اٹھ کھڑے ہوئے اور حملہ کیا کہ اس کو میں نے مارنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے زندہ ابو سفیان کو. لیکن جلدی سے عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل کر دیا، بچ گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدمی تو بچ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد تو جب وہ ایمان لا رہے تھے، ابو سفیان نے کہا کہ اب بھی میرے دل میں شک ہے. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ایمان قبول کر، یہ تیرے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. تو جب انسان ایمان قبول کرتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ اس کی یہ جو دل کے اندھیرے اور تاریکیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اس کا یقین اور خود بخود بڑھ جاتا ہے. یہ ایمان ایسی روشنی ہے. تو کہہ رہا تھا کہ مجھے اب بھی شک ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاتھ ملا اور بیعت کر، یہ تیری شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. ہاتھ ملایا اور ایمان قبول کیا. تو ابو سفیان نے ایمان قبول کیا. ابو سفیان کا بیٹا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان تھا. تو یہ گھرانہ اسلام میں داخل ہوا. اس کی جو بیوی تھی ہندہ رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہوئی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان قرآن و حدیث کو دل سے قبول کر لیتا ہے، اس کے دل سے پھر یہ جو تاریکیاں اور اندھیرا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور ایمان کی روشنی اس کے دل میں جاگ جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی